ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 24۔ روشنی آپریشن روم میں تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے 2 گولیاں لگی تھیں۔ ایک بائیں کندھے کو چھو کر گئی تھی، دوسری بائیں طرف سے سینے سے کچھ اوپر لگی تھی۔ فرحان بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ معراج اس کے ساتھ تھا، بلکہ وہی اس وقت بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اسی نے ہی اسے گھر فون کر کے اطلاع دینے کا کہا، اور خود اس نے عریشہ کے شوہر زین کو اطلاع دی۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ ہمدان کو لگا ان کے کانوں نے غلط سنا ہے۔ ماموں مجھ میں ابھی ہمت نہیں ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ فرحان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، ہمدان کے لیے گویا زمین و آسمان گھومے تھے۔ فرحان نے فون رکھ دیا، لیکن وہ سکتے کی حالت میں وہیں جمے رہے۔ ڈاکٹر آر یو آل رائٹ؟ انہیں سامنے کھڑے مخاطب کرنے والے شخص کا نام بھول گیا۔ وہ کیسے گھر گئے وہ نہیں جانتے تھے۔ فرحان کی ہمت جواب دے چکی تھی، اس کے اعصاب کو دھچکا لگا تھا۔ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اس کا ذہن ابھی تک معوف تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا اب زندگی آگے کیسے کروٹ بدلنے لگی ہے۔ اسے واقعی ہی کچھ معلوم نہ ہو رہا تھا۔ پریشان سے ہمدان اسلام آباد ہاسپٹل پہنچے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، تیمور اور سکندر صاحب بھی ساتھ تھے۔ اتنی دیر سے ہمت رکھنے والا فرحان حوصلہ چھوڑ گیا، اور سکندر صاحب کے گلے لگتے اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ وہ لوگ پہلے ہی پریشان تھے۔ فرحان کی بگڑی حالت دیکھ کر ان کے دل بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگے۔ ہمدان اور تیمور دونوں نے فک چہرے کے ساتھ معراج کو دیکھا تھا۔ معراج کیا کہتا؟ وہ خود اس افتدا پر پریشان تھا۔ زین اسی وقت ان کے قریب آیا۔ حوصلہ کرو یار، اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا۔ انکل کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ زین نے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ چہرہ صاف کرتا، خود پر قابو پاتا ان سے الگ۔ روشنی ICU میں ہے، گولیاں تو نکال دی گئی ہیں، لیکن اس کی حالت سنبھلی نہیں ابھی تک۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، یعنی کہ اس کی حالت سنبھل بھی سکتی ہے اور مزید بگڑ بھی سکتی ہے، زیان نے بتایا۔ میں ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہمدان ساری بات سن کر ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر کر بولے۔ آئیے میں لے چلتا ہوں، معراج نے کہا، اور انہیں لیے ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ریان کہاں ہے؟ تیمور نے ستے ہوئے چہرے سے سوال کیا۔ وہ عریشہ کے پاس، زین آہستگی سے بولے۔ کیا عریشہ کو معلوم ہے؟ بہت مشکل سے وہ بھی سنبھلی ہے، گھر بھیجا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ ریان بہت رو رہا تھا اور عریشہ کے علاوہ کسی اور سے سنبھل بھی نہیں رہا تھا۔ تیمور اور زین بات کر رہے تھے، جبکہ سکندر صاحب نے کرسی پر فرحان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہیں تسلیاں دینے کے لیے انہوں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تیمور نے بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہمت دی۔ روشنی کے ساتھ اچانک ہوئے حادثے نے سب کے اعصاب کو شدید جھٹکا دیا تھا۔ وہ بھی ایسا حادثہ جو فی الوقت سب کی سمجھ سے باہر تھا، اور اس حادثے کی وجہ سے روشنی زندگی اور موت کے بیچ پڑی تھی، اور وہ سب بے بس تھے۔ لیکن یہ حرکت کس کی ہے؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ کیسے کیا ہے اور کیوں؟ یہ سوال سب کے ذہن میں کلبلا رہا تھا، اور سب سے زیادہ فرحان کے دماغ میں، اور اس کے ذہن میں جو نام آ رہا تھا، اگر وہی اس سب کے پیچھے ہوا تو فرحان کے لیے اب خود کو قابو نہیں کرنے والا تھا۔ 24 گھنٹے گزرے اور بمشکل گزرے تھے، لیکن 24 گھنٹوں بعد بھی ڈاکٹر کا جواب تسلی بخش نہ تھا۔ ہمدان نے خود ساری بات تفصیل سے کی، جس کا سدباب یہی تھا کہ روشنی کی زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باہمی مشورے کے ساتھ انہوں نے انوار صاحب اور باقی سب کو بھی انفارم کر دیا۔ ہمدان بھائی کے لیے فکر مند تھے، جانے کیسے خود کو سنبھالیں گے، اور اگلے دن سب اسلام آباد موجود تھے۔ وہاں پیچھے کوئی بھی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ زاہدہ بیگم، آمنہ بیگم اور باقی سب ہی بہت مشکل سے خود کو سنبھالے۔ بہن بھائی بھاوج کو حوصلہ دے رہے تھے۔ جانے کس کی نظر لگ گئی میری بیٹی کو، کتنی خوش تھی، میں نے تو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اسے، لیکن پھر بھی۔ سلمیٰ بیگم نے روتے ہوئے بمشکل بات پوری کی۔ زاہدہ بیگم اور آمنہ بیگم کی آنکھیں بھی بھر آئیں، اور ان کے دل اور ذہن روشنی کی زندگی کے لیے ہر وقت دعا گو تھے۔
ریان ماں کے بغیر بے چین تھا، بہت مشکل سے سنبھل رہا تھا، کبھی خالہ کی گود میں ہوتا، کبھی دادی کی، کبھی نانے کی۔ دن میں تو بچے بہلا لیتے لیکن رات میں ماں کو یاد کرتا تھا۔ عریشہ نے گھر میں آیت کریمہ کا ورد شروع کیا اور روشنی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ سب کے دلوں میں خوف سا بیٹھ چکا تھا، جانے اگلے لمحے کیا ہو جاتا۔ خوشیوں کے لمحے اتنے مختصر ہوں گے کسی نے نہ سوچا تھا۔ روشنی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، صرف دور سے ہی دیکھ سکتے تھے۔ یہ تیسری رات تھی آج بھی۔ دن میں فرحان کو بمشکل انہوں نے گھر بھیجا تھا۔ 3 گھنٹوں بعد وہ پھر ہاسپٹل تھا۔ اس وقت صرف ہمدان اور فرحان ہی ہاسپٹل میں موجود تھے، باقی سب کو ہمدان نے گھر بھیج دیا تھا۔ فرحان اب خاموش تھا لیکن چپ تھی جو اس کو لگ گئی تھی۔ کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتا، ورنہ خاموش گم رہتا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اب بھی وہ خاموش نظریں سامنے دیوار پر جمائے تھا جب ہمدان نے اسے مخاطب کیا۔ اتنے دنوں کا ذہن میں گلبلاتا سوال زبان پر آیا تھا۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا یہ حادثہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ سوچی سمجھی چال ہے۔ یہ پولیس کیس تھا لیکن معراج اور زین نے پولیس والے معاملے کو خود ہینڈل کیا تھا۔ فرید نے فرحان نے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ہمدان کے ماتھے پر لکیریں پڑیں۔ ہاں، وہ ہمدان کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی ہمت نہیں ماموں، اس کا پلان، بہت اچھا پلان بنایا اس نے۔ سوچا سمجھا پلان، 1 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے، وہ باہر کے ملک جا چکا وہی ہے اور اس نے وہاں بیٹھ کر یہ چال چلی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ماموں، کلر کا ٹارگٹ میں تھا، روشنی نہیں، بلکہ یہ بالکل اتفاق ہے کہ میری بجائے اسے گولی لگی ہے، نہیں تو آج ICU میں روشنی نہیں میں ہوتا۔ فرحان کی بات کے جواب میں ہمدان کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہیں۔ اس وقت سب سے اہم روشنی کی زندگی تھی۔ فی الوقت سب باتیں بے معنی تھیں۔ دشمن اپنے نشانے سے چوکا تھا لیکن ناکام نہیں ہوا تھا، اور یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس گھٹیا انسان کو اگنور کیا۔ مجھے کچھ دن پہلے معلوم ہوا کہ وہ اپنی فیملی سمیت باہر سیٹل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میری اس پر پوری نظر تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کمینہ انسان اپنی کمینگی دکھا کر رہے گا۔ ضبط کے باوجود بھی بولتے ہوئے فرحان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا۔ اس بات کا فرحان کو خود پر بھی غصہ تھا۔ ہمدان نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ان سب باتوں سے اہم روشنی تھی۔ اسی رات فرحان نے ہمدان سے کہا وہ ڈاکٹر سے بات کریں کہ وہ روشنی کے پاس جانا چاہتا ہے۔ ہمدان اسے منع نہیں کر سکے اور آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے فرحان کو ماسک اور گلوز پہن کر روشنی کے پاس جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ ICU میں گیا تو روشنی آنکھیں بند لیٹی ہوئی لگی جیسے سو رہی ہو۔ اسے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، دونوں ہاتھ بے جان سے پہلوؤں میں پڑے تھے۔ ایک نرس ادھر ہی تھی۔ کچھ منٹ بعد وہ باہر نکل گئی۔ فرحان جو کھڑا تھا بیڈ کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھا اور روشنی کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما اور اس سے سر ٹکا لیا۔ اس کے دل میں بہت سی باتیں تھیں جو وہ اس سے کرنا چاہتا تھا، اپنے احساسات، اپنے جذبات، وہ اسے بتانا چاہتا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر روشنی کو دیکھا، جانے اس وقت وہ کیسی اذیت میں تھی۔ اس نے سوچا تھا ریان کی سالگرہ پر روشنی کو خوبصورت تحفہ دے گا، اس سے محبت کا اظہار کرے گا۔ اس دن سے بہتر دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سب روشنی کے لیے سرپرائز رکھا تھا، اسے بنا بتائے اس سے چھپ کر اس کے متعلق سب تیاری کی تھی، لیکن زندگی نے اچانک کیا کروٹ لی، سب بکھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا روشنی جب تم تکلیف میں تھی میں خود بھی خوش نہیں تھا۔ جب ہمدان نے اسے روشنی کے بارے میں سب سچائی بتائی تھی وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ روشنی کو اس سے محبت تھی، اتنی شدید محبت۔ روشنی سے شادی کے بعد اسے وہ محبت کبھی خود کے لیے محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اگر ہمدان نہ بتاتے تو ساری عمر نہ جان پاتا کہ روشنی نے اس سے محبت کی۔ ہمدان کے کیے گئے باقی دوسرے انکشافات نے بھی اسے اندر تک خاموش کر دیا تھا، اور وہ روشنی کو قصوروار سمجھتا رہا۔ ہمدان کے کہنے پر وہ اسے وہیں ہاسپٹل چھوڑ کر واپس تو آ گیا تھا لیکن خود بے سکون ہو چکا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا اس سب میں وہ بھی روشنی کا قصوروار ہے۔ گھر واپس آ تو گیا تھا لیکن گھر اسے اب گھر نہیں لگتا تھا، وہ بھی تو باقی سب کی طرح ہی اسے تکلیف دے چکا تھا۔ فرحان کے دماغ سے اس کی وہ بات نہ نکلتی جس وقت وہ چلائی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ گو کہ ہمدان اس سے اس کی حالت کا بتا رہے تھے کہ اب وہ ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے، لیکن اس کو جو بے سکونی ہوتی تھی وہ ہنوز برقرار تھی۔
اسے نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت ذہن جانے کیا کیا سوچتا تھا، اسے ڈپریشن ہونے لگا، اپنے کام پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس کی یہ حالت معراج نے نوٹ کی تو پوچھے بنا نہ رہ پایا۔ فاران نے اسے گول مول جواب دیا۔ معراج سمجھ گیا وہ اسے نہیں بتانا چاہتا۔ یہ ایک ڈاکٹر ہے، ماہر نفسیات، اگر دل کرے تو ان کے پاس چلے جانا، شاید تمہاری مشکل حل ہو جائے، بلکہ میں تو کہوں گا یقیناً حل ہوگا۔ معراج نے اسے کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ فاران نے خاموشی سے کارڈ تھاما اور کچھ دنوں بعد اس نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اپوائنٹمنٹ لی اور ان کے پاس گیا، اپنی سب الجھنوں کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ اسے کیا چیز تنگ کر رہی ہے کہ ان سوچوں سے وہ خود کو آزاد نہیں کروا پا رہا۔ آپ کو گلٹ ہے۔ یہ ان سیشن میں ہونے والی ایک دن کی گفتگو تھی۔ جب ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ہاں۔ کس چیز کا؟ سکون سے سوچئے، تسلی سے، آنکھیں بند کر کے۔ اس نے آنکھیں بند کی، ذہن کے پردے پر بہت سے چہرے ابھرے، زروا کا بھی، لیکن روشنی پر آ کر اس کے دل کی دھڑکن سست ہوئی تھی۔ روشنی، وہ اس کا نام لے کر رہ گیا۔ بولیے۔ مجھے اس بات کا گلٹ ہے کہ روشنی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، تو میں بھی اس کو خوش نہیں رکھ پایا۔ آپ کے پاس چانس ہے؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا۔ آپ کے پاس موقع ہے؟ وہ خاموش رہا تو وہ دوبارہ بولا، شاید۔ اسے نہیں پتا تھا اس نے شاید کیوں بولا، اسے تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً ہے، اور اس موقع کو آخری موقع سمجھیے اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ساتھ اسے خوشی دے گا۔ اور اگر وہ نہ آئی، اس نے مجھے موقع نہ دیا۔ فاران صاحب، عورت بہت مشکل چیز ہے۔ یہ وہاں سے ہار مانتی جہاں وہ خود بے بس نہیں ہوتی، بلکہ جہاں اس کے اپنے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ آپ دونوں کا بچہ اس وقت روشنی کی سب سے بڑی کمزوری ہے، وہ آپ کی طرف ہی پلٹے گی، لیکن آپ کو تحمل سے کام لینا ہوگا، ان کو خود اپنے قدم آپ کی طرف بڑھانے دیں، اور جب وہ ایک قدم بڑھائیں آپ 4 قدم بڑھائیں، انہیں بتائیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے، بس۔ لیکن کیسے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ شاید مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ آپ اس بات کو وقت پر چھوڑ دیں، مت سوچیں کہ وہ آئے گی یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، پرسکون رہیں۔ اور اسے اس وقت ڈاکٹر کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے پھر بھی ہمدان ماموں کو فون کیا روشنی سے بات کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے پھر منع کیا اسے غصہ آیا تھا، اسے لگ رہا تھا روشنی خود اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس کی بہت سی الجھنیں ڈاکٹر کے پاس جا کر سلجھی تھیں، لیکن کچھ جو کی توں تھی۔ پھر اس نے گھر بدلنے کا سوچا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب ریان کی پیدائش کا اسے پتہ لگا تھا۔ یہ بات اسے ڈاکٹر بہت پہلے بھی کہہ چکا تھا، لیکن اب وہ سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا اس کا بیٹا اس گھر میں آئے، وہ اس کو اپنا گھر دینا چاہتا تھا۔ یہ گھر زروا کا تھا جو اسے اپنے والدین کی طرف سے ملا تھا، وہ دونوں اسی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس نے اس گھر کی مرمت اور باقی کام خود اپنے پیسوں سے کروایا تھا۔ اس وقت وہ اتنا کامیاب نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کر کے زروا کے اکاؤنٹ میں اس گھر کے رینٹ کے پیسے جمع کروائے تھے، اور اب وہ اتنا صاحب حیثیت تو تھا کہ اپنے بچے کو گھر دے سکے۔ اس نے گھر خریدا اور وہاں شفٹنگ کی، اور گھر فی الحال اس نے بند کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد جا کر اس کی چابیاں اس کی موم کو دے چکا تھا۔ اس نے ان سے کوئی بھی پچھلی بات نہ کی۔ وہ حیران تھی، تجسس میں تھی، لیکن فرحان نے ان سے کوئی اور بات کیے بنا انہیں چابیاں دیں۔ زروا کے اکاؤنٹ میں سے رینٹ کی جو بھی رقم بنتی تھی وہ بھی انہیں دی، جبکہ اس اکاؤنٹ کی باقی کی رقم زروا کے نام پر یتیم بچوں کے ٹرسٹ میں دی تھی، اور مزید کوئی بات کیے بنا وہاں سے اٹھا تھا۔ وہ انہیں کیا کہتا؟ وہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اسی لائن میں تھا جنہوں نے روشنی کو تکلیف دی تھی۔ وقت گزرنے کے بعد وہ بھی سنبھل گیا تھا، اور اب صرف انتظار کر رہا تھا کہ روشنی کب اس کی طرف قدم بڑھاتی ہے، صرف ایک قدم۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔